سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ گھر کی تھے، ہمارا اپنا گھر تھا، وہ سمجھیں کہ ہم آسمان سے گرے ہیں۔ کبھی کبھی بڑا پچھتاتی ہوں اس چیز پہ، کوئی بات نہیں، اللہ پاک کی حکمت ہے۔ لیکن تب حالات ہی ایسے تھے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ اپنے کرایہ دار جو تھی نا، اس کے ساتھ تھوڑی تلخ کلامی ہو گئی، شاید اسی کی سزا ملی ہے۔ ماں جی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا جی۔ ماں جی اللہ پاک آپ کو الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو صحت زندگی دے، آپ ہمارے سروں کی تاج ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت بڑا مقام دیا، آپ کے قدموں میں یہ جو آپ کے پاؤں ہیں نا، یہ عام نہیں ہے، ان کے نیچے جنت ہے۔ اور آپ کے چہرے کی رونقیں اور آپ کے ہونے کی جو برکتیں ہیں ہمارے لیے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ماں جی ادھر لائف کیسی گزر رہی ہے؟ بہت ہی اچھی، وہ میں بتا چکی ہوں پہلے ہی، آپ نے علی کو بتایا ہے؟ بہت سے بھی زیادہ بہت اچھا۔ ہارون بیٹا روزانہ آتے ہیں، جیسے ان کا زیادہ وقت ہمارے ساتھ گزرتا ہے، حالانکہ وہ خود بیوی بچوں والے ہیں، گھر بار ہے، تو آتے ہی ایک ایک سے انہوں نے حال پوچھنا، ایک ایک کے پاس بیٹھنا ہے، بات چیت کرنی ہے، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو سارا دن ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو دیکھو نا، حالانکہ ان کا اپنا گھر ہے، بچے ہیں، لیکن ٹائم ہمارے ساتھ زیادہ آپ کو محبت دیتے ہیں۔ ماں جی اس ایج میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ گھر کی۔ گھر انسان کا ہونا چاہیے، گھر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ بھی میرا اپنا گھر ہے، وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں ماں جی یہ تہاڈا ہی گھر ہے، تہاڈا ہی گھر ہے، تسی اپنا گھر سمجھ کے، میں اپنا گھر ہی سمجھ کے رہنی ہے، لیکن پھر بھی ایک عورت ہونے دے ناتے یا کس طرح، میرے ہسبینڈ کی تو ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، تو گھر کی تمنا تو ہر انسان کو ہوتی ہے۔ جب آپ کے ہسبینڈ زندہ تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، تو زندگی کیسی گزرتی تھی؟ بہت اچھی، وہ بڑا اچھا کماتے تھے، ہمارا اپنا گھر تھا، وہ سمجھیں کہ ہم آسمان سے گرے ہیں، ڈاؤن ہو گئے۔ ہمارا اپنا گھر تھا، ہمارے اپنے گھر میں ہمارے پاس کرایہ دار ہوتے تھے، تو ان کو فالج ہو گیا، جس کی وجہ سے پھر ہم گھر بیچنا پڑا، بچہ چھوٹا تھا، اس کو پڑھانا تھا، گھر بک گیا، ہمارے ہاتھوں سے گھر نکل گیا۔ تو زندگی میں گھر ہونا بڑا ضروری ہے، کرائے پہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو اپنا گھر ہوتا ہے نا، اس کی ایک الگ سے خوشی ہوتی ہے۔ بالکل، کبھی آپ پھر بے گھر نہیں ہوتے، کم سے کم ایک چھت ہوتی ہے آپ کے بس پاس۔ میں سمجھتی ہوں شاید یہ میری غلطی ہے کہ جو میں نے گھر بیچا، کبھی کبھی بڑا پچھتاتی ہوں اس چیز پہ۔ کوئی بات نہیں، اللہ پاک کی حکمت ہے۔ لیکن تب حالات ہی ایسے تھے۔ بیٹے کتنے ہیں ماں جی آپ؟ ایک ہی بچہ میرا، ایک بیٹا، کیا نام ہے؟ نشیر۔ نشیر، بڑا خوبصورت نام ہے۔ تو کہاں پہ بیٹا، کہاں پہ ہوتا ہے آپ کا؟ وہ بھی کسی کے پاس ہی رہتا ہے۔ کسی کے پاس ہے؟ آ گیا، وہ دبئی چلا گیا تھا، آ گیا۔ تو ملاقات ہوتی ہے آپ؟ ہاں جی ہوتی، وہ بڑا اچھا ہے، سچ بتا رہی بڑا رکھ، میں نے پہلے کہا کہ ماں تو وکیل ہی ہوتی ہے۔ مائیں وکیل ہی ہوتی ہے، یہ سچ بات ہے۔ ہماری عدالت لگی ہوئی ہے، میں وکالت کر رہی ہوں۔ اگر تو یہ سچ ہے تو میں نوشیر بھائی کو کبھی بھی کوئی ایسا ہارڈ ورڈ نہیں بولوں گا اگر یہ سچ ہے، بہت اچھا۔ اور اگر یہ سچ نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ اللہ کے لیے مہربانی کرو، یہ جنت ہے، جنت ہے۔ بیڈ پہ تھا، اس نے اپنے باپ کی بڑی خدمت کی ہے، فالج ہو گیا تھا، بڑا سنبھالا ہے اس نے اپنے باپ کو، بہت زیادہ خدمت کی ہے، میری بھی کرتا ہے۔ تو بس آگے اللہ میاں کی مرضی، اللہ تعالیٰ ہم آزمائش میں پڑ گئے تھے، شاید کوئی زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ اپنے کرایہ دار جو تھی نا، اس کے ساتھ تھوڑی تلخ کلامی ہو گئی، شاید اسی کی سزا ملی ہے۔ کچھ تلخ باتیں کر دی آپ نے، شاید آپ کو یاد ہوتا ہے۔ بس ایسا میں پچھتاتی ہوں، سوچتی ہوں کہ شاید اسی کی وجہ سے میں بے گھر ہوئی، اسی کی وجہ سے مجھے مشکلیں آئیں، لیکن اللہ پاک جب آزمائش آتی ہے، ہم صبر سے برداشت کرتے ہیں تو پھر وہ نکال بھی دیتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت رحیم و کریم ہے، اور بے شک مشکل کے بعد بھی آسانی ہے ماں جی، اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں گے۔ 3 سال سے 4 سال سے مشکلیں دیکھ ہی رہے ہیں نا، اب ہمارے لیے بھی اللہ پاک اچھا سوچے گا، اچھا بیٹا لے جائے گا، کوئی امید ہے یہاں سے؟ ہاں جی بالکل۔ دیکھ لیں، تو آپ پھر وکیل نہ بنے، آپ صحیح سے بتائیں مجھے، بیٹا لے جائے گا آپ کبھی دوبارہ آئیں گے نا، میں نے ہونا ہی نہیں جہاں، ان سے پوچھے کوئی شازیب بیٹا
ऐसा होगा ना। आप अपने बेटे के साथ आप जाएं, आप अपने बेटे के साथ रहें, एक अच्छी सी आपकी फर्माबरदार बहू आपके पास आए, आमीन, आप ऐसा अपने ही। पोते पोतियां खिलाएं। माँ जी हमारी आमीन, दिल से ऐसा ये ही। दुआ है, हाँ। हम दिल से ये इल्तिजा करते हैं आपके बेटे को कि भाई जल्दी से एस्टैब्लिश हो, हाँ जी। अपनी जन्नत को अपने पास लेके जाएं। ये आपकी जन्नत है, ये आपकी जन्नत के साथ मैं इस टाइम यहाँ पे बैठा हूँ, आपको यहाँ पे होना चाहिए। मेरी जन्नत मेरे घर है, मैं जाऊंगा अपनी जन्नत को देखूंगा, ये आपकी जन्नत है। ये हारून भाई जन्नत कमाई जा रहे हैं, कमाई जा रहे हैं, यकीन करें। उनके साथ तो इतनी दुआएं हैं। और सब, मैं जब आई थी ना तो मैं तब से, और कोई भी बात हो ना तो हरून बेटा मुझे, अम्मा जी दुआ करो, ए काम ए मसला, तो मैं करती हूँ, तो काम होता है। आपने दुआ कर दिया तो काम होना ही होना होते है। हैं। माओं की दुआएं बड़ी बरकतों वाली होती है। लास्ट में थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि माँ जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, क्योंकि मैं बेशक बेशक मैं जरा पुरानी हूँ, अब नए नए भी आई हैं और सब करती हैं। तो कहते हैं आपकी दुआओं से हमें बड़ी बरकत मिली है, ये सब कुछ आपकी दुआओं का नतीजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं तो करती रहूंगी दुआ। बिल्कुल आपकी दुआएं बड़ी बरकत वाली। माँ जी लास्ट में मैं चाहता हूँ कि अपने बेटे के नाम कोई आप प्यार भरा पैगाम दें, और ये उम्मीद करता हूँ कि जब हम नेक्स्ट टाइम आए तो माँ जी अपने बेटे के साथ अपने घर में रह रही हो, क्या पैगाम हाँ, मेरे पास यही जो हो गया। इंशाल्लाह मैं एक इंशाल्लाह। दिन कह रहे थे, रोन बच्चे आपको अल्लाह ताला और तरक्कियां दे, आपकी तरक्कियों के साथ हमारी भी तरक्कियां हो जाए। इंशाल्लाह 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 माँ जी, क्यों नहीं। और मेरी लास्ट में सब बच्चों से दरख्वास्त है कि जिनके माँ बाप इस तरह ओल्ड एज होम में है या आपसे दूर है, या आपने खुद जानबूझ के उनको दूर किया हुआ, तो इस तरह ना करें। अल्लाह को हिसाब देना है। अपने माँ बाप अभी तो जिंदा है, इनकी खिदमत करें, ये बोनस है, ये आपके लिए जन्नत का टिकट है। ये जन्नत के टिकट पे अपनी स्टैंप लगाएं। और मेहरबानी फरमा के, कुछ ऐसे नीचे बुजुर्गों से मैं मिला जो अपनी औलाद से बड़े सख्त नाराज हैं, लेकिन वो अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज है तो समझे कि रब आपसे नाराज है, और जब रब आपसे नाराज है तो आप, जन्नत तो दूर की बात है, आप तो समझे कि अल्लाह पाक की इग्नोर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और जब आप इग्नोर लिस्ट में शामिल हो गए हैं तो फिर आपकी ना दुनिया है, ना आपकी आखिरत है, और ना ही आपकी जिंदगी है। इस जिंदगी में भी जो है वो आपको सजा मिलती है, आप इबरत का निशान बनते हैं, और आखिरत में तो आपका कोई हिस्सा है ही नहीं। और अगर माँ बाप हयात है, उनकी खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनको अपने पास रखें, अपने साथ रखें, अपनी आंखों की ठंडक बना के रखें। तो मैं ये समझता हूँ कि एक दिन आएगा, आप जब दुनिया से जाएंगे तो आप भी अल्लाह से भी राजी होके जाएंगे, इस दुनिया से राजी होके जाएंगे, और आखिरत में आपको एक बड़ा और अच्छा मुकाम मिलेगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।